بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی جنت میں سوائے ان کے کہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے۔ یہ جملہ اصل میں اگر اس کو پوری طرح سے کھول دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات قرآن مجید میں ایک بات کو امپلائیڈ مان کر، واضح مان کر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے۔ یہ ایک مذہبی بیماری ہے۔ مذہب کی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بنا لیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا، جس کے نتیجے میں باقی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ صرف انہی کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ تو قرآن مجید نے اسی طرح کی احمقانہ ایک بات کہ جو بعض یہودی اور بعض نصرانی کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ وہ بھی ایک غلط بات کرتے تھے، اور اگر تم کرتے ہو تو تم بھی ایسے ہی اتنی ہی غلط بات کرتے ہو۔ اس پہ تبصرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تلکا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے اندر کی وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل پھر اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اگر تم اتنے شد و مت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت میں کہ جو ہمیشہ رہے گی، قیامت کے بعد صرف تمہارا مذہبی گروہ ہی جنت میں جائے گا، تو اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ یعنی تم یہ بتاؤ کہ کہاں تورات میں لکھا ہے، کہاں انجیل میں لکھا ہے، اور اگر مسلمانوں سے بات کی جائے تو مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے۔ لاؤ اپنی دلیل اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مذہب کی دنیا میں کوئی دعویٰ محض اپنی خواہش نفس یا اپنے ہی مذہبی گروہ کے اندر کی گئی بات کو پیش کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اسی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جس نے اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہوا، بہترین رویہ اختیار کرنے والا بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا۔ یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ کون؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، یہ طے کر لیا کہ ان کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے احکام کے آگے جھکنا ہے، جو احکام ان کو دیانتداری سے معلوم ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کو سچائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ محسنوں والا ہے، بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تمام لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، انہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جنت وہ جگہ ہے کہ جس میں نہ ان کے لیے کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔